کراچی میں آج پھر اربن فلڈنگ کا خدشہ، محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج اور کل زیادہ بارشوں کی پیش گوئی۔ مختلف علاقوں سے نکاسی آب جاری، اولڈ سٹی ایریا کی مختلف شاہراہیں کلیئر کر دی گئیں۔ ایم اے جناح روڈ کے ایم سی بلڈنگ اردو بازار میں پانی تاحال موجود ہے۔ جہانگیر روڈ سے گرو مندر تک سڑک پر پانی موجود۔ ڈرگ روڈ انڈر پاس میں پانی جمع، عام رفت معطل۔ شہر میں رین ایمرجنسی عام تعطیل کی بنا پر ٹریفک معمول سے کم ہے۔ نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند۔ گزشتہ روز مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ ملیر ماڈل کالونی میں 24 گھنٹے سے برقی تعطل۔ لیاقت آباد کے مختلف علاقوں بلدیہ ملیر، کورنگی اور سرجانی بھی بجلی کی بندش۔ کراچی میں بلدیہ عظمیٰ کے تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مانسون بارشوں میں متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ اجلاس کے بعد بارش سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر نکل پڑے، نکاسی آب کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ کراچی میں بارش کی تباہ کاریاں، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی شہر کے مختلف علاقوں کے دورے پر نکل کھڑے ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ اور دیگر بھی ہمراہ ہیں۔ سعید غنی نے ضلع جنوبی میں کلفٹن، پی آئی ڈی سی، سپریم کورٹ، پاکستان چوک پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ سعید غنی کی آئندہ 2 گھنٹے میں پانی کا نکاس یقینی بنانے کی ہدایت۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو فوری طور پر کچرا صاف کرنے کا حکم۔ کہتے ہیں پوری انتظامیہ، تمام بلدیاتی عملہ اور منتخب نمائندے بارشوں کے بعد سڑکوں پر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بارشوں کے بعد انتظامیہ نے کام نہیں کیا، کچھ ایسے پوائنٹ ضرور ہیں جہاں پانی کی نکاسی میں کچھ مشکلات ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا رات گئے کراچی شہر کا دورہ، شہریوں میں کھانا تقسیم کیا۔ کہا شہر بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں گھروں میں سونا نہیں، شہریوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ وقت تنقید یا سیاست کا نہیں، خدمت کا ہے۔ میئر کراچی کو کہتا ہوں آئیں مل کر کام کرتے ہیں۔ بارش کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہے، اس صورتحال میں صوبائی اور وفاقی حکومت ساتھ میں کام کرتی نظر آنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے مکمل تعاون کی ہدایت۔ آئندہ 1-2 روز میں سندھ میں متوقع بارش کے حوالے سے مکمل تیار رہنے اور لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کا حکم۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو گورنر سندھ کا ٹیلی فون۔ کامران ٹسوری نے کراچی میں بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ نے وفاق سے کراچی کے صورتحال بہتر بنانے میں مدد کی درخواست کی۔ سندھ کے دیگر علاقوں اور پنجاب میں بھی مانسون کا بھرپور سپیل جاری۔ 7 شریف کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی، 2 یونین کونسل کا زمینی رابطہ 7 شہر سے منقطع ہو گیا۔ حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو العیار، کوٹری اور کھپرو میں موسلا دھار بارش۔ نواب شاہ، تھر پارکر، 7 شریف، عمرکوٹ، جامشورو میں بھی جم کر برسات۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش کا پانی گھروں، دکانوں اور اسپتالوں میں داخل۔ بارش کے باعث کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ متعدد علاقے بجلی سے محروم۔ تھر پارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ ادھر لاہور، شرکپور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ مظفر گڑھ کا زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، بند ٹوٹنے کے باعث پانی زرعی زمینوں میں داخل۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو سیلاب کی تباہ کاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم بنیر میں تقریب سے خطاب اور متاثرین میں امداد بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم کو سیلاب کی تباہ کاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان میں سیلاب ریلیف آپریشن جاری۔ C-130 طیاروں نے 7 ٹن خشک راشن، روزمرہ استعمال کی اشیاء اور جان بچانے والی ادویات گلگت پہنچائیں۔ زمینی راستہ منقطع ہونے کے باوجود متاثرہ خاندانوں تک ضروری سامان بر وقت پہنچایا گیا۔ پاک فضائیہ کی ٹیمز نے سیلاب میں پھنسے 75 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک فضائیہ آزمائش کی گھڑی میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے لیے پرعزم۔
پاکستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہی، برطانوی اراکین پارلیمنٹ کا اظہار یکجہتی۔ 9 برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے خط میں پاکستان سے یکجہتی اور تعاون پر زور دیا۔ کہا پاکستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہی ہوئی ہے۔ خط میں یاسمین قریشی، محمد یاسین، گل فرنس، ناز شاہ، افضل خان، روزینہ ایلن، نوشابہ خان، طاہر علی، ابتسام محمد نے دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دورہ جاپان۔ مریم نواز نے تیسرے دن اہم شخصیات سے ملاقاتیں کیں اور مختلف بریفنگز میں شرکت کی۔ مریم نواز آج جاپان کے اسٹیٹ منسٹر مایا جی ٹاکوما سے ملاقات اور جاپانی فارن افیئرز آفس میں بریفنگ میں شریک ہوں گی۔ مریم نواز ٹوکیو میں نیشنل پولیس ایجنسی کا دورہ بھی کریں گی۔ ٹوکیو میں چیئرمین پارلیمنٹیرین فرینڈشپ لیگ سے ملاقات بھی شیڈول۔ ٹوکیو کے میٹرو پولیٹن ایکسپریس وے کے انڈر گراؤنڈ نیہون باشی سیکشن کا دورہ بھی کریں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، مزید 51 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق خان یونس میں خیموں پر حملے سے 8 افراد اور دیر البلاح میں حملے سے 4 افراد شہید ہو گئے۔ غذائی قلت سے مزید 3 افراد دم توڑ گئے۔ کل تعداد 122 بچوں سمیت 266 ہو گئی۔ اکتوبر 2023 سے شہداء کی مجموعی تعداد 62,000 سے زائد ہو گئی۔ 1,56,230 افراد زخمی ہو چکے۔ اور پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کا یوم شہادت۔ مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف دی نیول سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا شہید راشد منہاس کو بھرپور خراج عقیدت۔ کہتے ہیں ان کی عظیم قربانی جرأت اور فرض شناسی کی اعلیٰ ترین روایات کی علامت ہے۔ راشد منہاس کا نام ہمیشہ قومی تاریخ میں وفاداری، بہادری اور فخر کی علامت کے طور پر زندہ رہے گا۔ امریکی صدر نے زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ تھما دیا۔ رپورٹ کے مطابق نقشے میں روس کے زیر کنٹرول علاقوں کو گلابی رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے امن معاہدے کے لیے ڈونباس کے باقی ماندہ حصے پر بھی کنٹرول کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف یوکرین کی قیادت نے مشرقی علاقوں سے دستبرداری پر غور کا عندیہ دیا۔ اہم ملاقات میں فرانسیسی صدر، یورپی یونین اور نیٹو کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ اسپین، ترکی اور الجزائر میں جنگلات کی آگ قابو نہ کی جا سکی۔ اسپین میں 40 مقامات پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ فوجی ایمرجنسی یونٹ بھی امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ میڈرڈ اور گلیسیا کے درمیان تیز رفتار ٹرین سروس معطل۔ ترکیہ کے علاقے گیلیبولو میں بھی آگ نے تباہی مچا دی۔ 250 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ الجزائر کے صوبہ بجایا میں بھی آگ نے کئی دیہات لپیٹ میں لے لیے۔ فائر فائٹرز اور مقامی لوگ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شمالی چین میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 13 تک پہنچ گئی۔ 5 افراد لاپتہ ہیں۔ اندرون منگولیا میں 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں 204 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ سڑکیں زیر آب، گاڑیاں ڈوب گئیں۔ حکام کی شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیل۔ حجر اسود کے سامنے رک کر زائرین کے لیے رکاوٹ بننے سے گریز کریں۔ عمرہ زائرین کے لیے اہم ہدایات جاری۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا کافی نہیں۔ اشارے سے طواف کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حجر اسود کے سامنے رکنے سے زائرین کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔